خوش قسمتی سے اسے ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ جیکی نے جب دیکھا کہ باس تو زندہ بچ گیا ہے، اس نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ البرٹ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی تنظیم کا ایک ساتھی اسے بچانے کے لیے پہنچ گیا ہے، لیکن جب اس نے جیکی کو گن سیدھے کرتے دیکھا تو سن ہو کر رہ گیا۔ وہ بے بس تھا، مگر میگی جو اپنے پاس ہر وقت ایک لیڈیز پسٹل رکھتی تھی، آخر کوئی ایک گینگسٹر کی محبوبہ تھی۔ اس نے جیکی پر گولی چلا دی جو اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ پستول برف میں گر کر گم ہو گیا۔ میگی نے دوسرا فائر کیا مگر جیکی نے ہتھا ہونے کے بعد بھاگا۔ میگی نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر البرٹ نے روک دیا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لارا سے بھی ان کا ٹکراؤ ہوا، لیکن میگی ہی نہیں، البرٹ بھی ان کی بدنیتی سمجھ چکا تھا۔ بہرکیف جیکی ان کے تعاقب میں لگا رہا اور وہ کسی طرح اس مکان تک پہنچ گئے۔ جیکی بھی وہاں ان پہنچا۔ میگی باہر تھی، البرٹ اندر جا چکا تھا۔ میگی جانتی تھی کہ جیکی بھی اندر ہے اور وہ باس کو بچانے کی کوئی تدبیر کر رہی تھی کہ میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ اندر جیکی اور البرٹ کے درمیان زور آوری ہوئی۔ البرٹ زخمی اور جیکی کے مقابلے میں کم تگڑا تھا۔ جیکی اس پر حاوی ہونے لگا، وہاں سے پستول ملا۔ اس دوران اس نے بوم بورگا مجسمے کے معاملے میں انتقاماً میوخ کو نشانہ بنایا اور شینا کو بھی زد و کوب کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر البرٹ مکان سے بھاگ نکلا۔ باقی صورتحال سامنے تھی۔ بظاہر اب یہ سب دوستانہ ماحول نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی تہہ میں دشمنی کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ جب تک میری اصلیت البرٹ، میگی اور حتیٰ کہ چینا سے بھی چھپی رہتی تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جیسے ہی میری حقیقت ان سب پر آشکار ہوگی تب یہ سارا دوستانہ اور یارانہ پل کے پل میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں تب تک اپنی اصلیت چھپانے پر مجبور تھا جب تک اپنا مقصد حاصل نہ کر لیتا۔ بہرحال ایک طوفان تھا جو ٹل چکا تھا۔ لارا، جیڈ، ڈی اور جیکی کا شرپسند ٹولہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ ان سب کی قبریں برف میں از خود بن چکی تھیں۔ شینا کی حالت تو کافی بہتر ہو چلی تھی، لیکن میگی کے مطابق میوخ کو ہاسپٹلائز کرانا ضروری تھا۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، وہ ایک نرس تھی۔ اس نے کسی زمانے میں البرٹ کے دل سے تیمارداری کی تھی اور البرٹ نے متاثر ہو کر اسے اپنے گینگ میں شامل کر لیا تھا۔ سوبی نے بتایا کہ شہر میں اسپتال موجود ہے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، لیکن اس کے لیے چھکڑے کا ہونا ضروری تھا۔ البرٹ اور میگی نے مجھے اگرچہ اشاروں میں یہاں سے شینا سمیت چلنے کو کہا تھا، مگر میں نے ان کی خود غرضی پر انتہائی ناگواری سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے محسن ہیں، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کھلے دل سے معاذرت کر لی اور پھر میگی اور میں نے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے تختے کا اسٹریچر سا بنایا۔ اس کے نیچے اسکیٹ ٹائپ کی 2 پٹیاں لگائیں تاکہ برف میں پھسلنے میں آسانی ہو، اور پھر اسے ان کے پالتو خچر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس پر زخمی میوخ کو لٹا دیا گیا۔ پھر میگی اور میں نے خچر کو پیدل ہی شہر لے جانے کا ارادہ باندھا تو سوبی نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ تمہارے 2 بچے چھوٹے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، مگر وہ بازید رہی اور بولی میں دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں گی۔ جب تک میرا شوہر ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بچوں کے ساتھ وہیں تسانگپو کے اسپتال ہی میں رہوں گی۔ یہ تم بالکل غلط کرو گی۔ اس بار میگی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، انہیں سخت سردی میں اپنے ساتھ کہاں خوار کرو گی؟ ہم پر بھروسہ رکھو، اب سارے خطرات ٹل چکے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں سوبی، میں نے بھی اس سے کہا اب فکر کی کوئی بات نہیں، تم ادھر ہی رہو اور بے فکر رہو۔ مجھ پر تو کم از کم بھروسہ رکھو جو تمہارا اور تمہارے شوہر کے احسان کا مکروز ہے، جو ابھی تک تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک میوخ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ اسپتال جانے کے بعد میوخ کی حالت یقیناً سدھر جائے گی۔ میرا وعدہ ہے میں شہر میں کسی سواری کا بندوبست کر کے تمہیں بھی شوہر سے ملوا دوں گا، مگر آج صبر کر لو۔ میری یہ بات سوبی کی سمجھ میں آ گئی۔ میگی نے خچر کی لگام سنبھال لی اور میں نے اسٹریچر سنبھالا۔ سفر پیدل برف میں شروع ہوا۔ ہمیں شہر تک پہنچنے میں پون گھنٹہ صرف ہوا۔ وہاں شکر رہا کہ میوخ کی حالت زار دیکھ کر اسے داخل کر لیا گیا اور علاج بھی شروع کر دیا گیا۔ دن کا وقت تھا۔ ہم نے اسپتال انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ شخص راستے میں زخمی پڑا ملا تھا اور اب ہم اس کے گھر والوں کو مطلع کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر اگرچہ انتظامیہ کے لوگوں نے کچھ تشکیک بھری نظروں سے ہمیں گھورا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ باہر آئے تو میگی بولی مسٹر شیان ہمیں دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گرم اونی ٹوپی میں اس کا دلکش چہرہ کچھ متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں یہ ہمیں شک والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اگر انہوں نے پولیس وغیرہ کو ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تو کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کیا یہاں غیر ملکی سیاح نہیں آتے جاتے ہوں گے؟ میں نے کہا آتے ہوں گے، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے، ہم غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہیں۔ میری حد تک تو بات درست ہے، مگر تم اور البرٹ
کہتے ہوئے میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو ایک گہری سانس لے کر بولی، ہمارے پاس کاغذات ہیں لیکن میں تمہاری بات کر رہی تھی، تو پھر تم اپنی فکر کرو، میں نے رکھائی سے کہا۔ در حقیقت میں خود ان سے پیچھا چھڑانے کے چکروں میں تھا۔ اب میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو جیکی اور لارا خود ہی ہمارے گلے آن پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے مسٹر شایان؟ وہ ایک تیز سی نگاہ سے مجھے گھور کر بولی، کیا تمہاری مجسمے کے معاملے میں ہم سے ڈیل نہیں ہوئی؟ مجسمہ غرقاب ہو چکا ہے، ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے، میں نے سپاٹ لہجے میں مسکت جواب دیا۔ مگر تم نے ہماری مدد کرنا ہے، وہ ایک دم بولی۔ تم جانتی ہو کہ وہ دریا کے کس مقام پر غرق ہوا؟ ہم سب نے اسے تہہ سے نکالنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ میں مجسمے والے معاملے سے بیزار بلکہ مایوس ہو گیا ہوں، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ ایسی طاقت میں نہیں تھے کہ مجھ سے دشمنی کا خطرہ مول لینے کی کوشش کرتے۔ میری طرح وہ بھی نہتے تھے اور مجبور بھی۔ ان کا وہ ٹولہ جو ان کا ساتھ دے سکتا تھا غداری میں مارا گیا تھا۔ کوئلہ اسیل کے رابطے کا خفیہ ذریعہ بھی ان کے پاس نہیں بچا تھا جس سے وہ اپنے گروہ کے دیگر ساتھیوں سے کسی قسم کی مدد بھی لیتے۔ سر دست تو چند دنوں کے لیے بالکل بھی نہیں۔ مگر ہم بیزار نہیں ہوئے مسٹر شایان، میگی یکدم تنک کر بولی۔ ہم اسے تلاش کر کے رہیں گے اور تم نے معاہدے کے مطابق ہمارا ساتھ دینا ہے، ورنہ یہی ہم سمجھیں گے کہ تم بھی کسی بدنیتی میں مبتلا ہو۔ تم اور تمہارا باس البرٹ بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہتے ہوئے میں چل دیا۔ وہ غصے میں برف پر پاؤں پٹکتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ مکان تک اس کی بک بک چلتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ البرٹ سے سرگوشیاں کرنے لگی اور میں پریشان حال سوبی کو تسلی دینے لگا کہ اس کے شوہر کو ہم نے اسپتال داخل کروا دیا ہے، لہذا اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ جانے پر پھر ضد کرنے لگی۔ خچر ہم ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے میگی کو اس کے ساتھ جانے کے لیے پابند کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں، اتنا پیدل تو میں آج تک نہیں چلی۔ یہ خود ہی خچر پر سوار ہو کر چلی جائے گی یا پھر تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ میری دیکھا دیکھی وہ بھی رکھائی پر اتر آئی تھی۔ اپنے محبوب نما باز سے وہ بھی پہلے ہی میرے سلسلے میں بات کر چکی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے کچھ ناگوار سی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ بات وہی تھی جس کا مجھے خدشہ تھا۔ یہاں معاملات دوستانہ نہیں بلکہ غرض و غایت کے تھے، یہی میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو پھر تم دونوں یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، اور اس مکان سے مجھے تم دونوں 100 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر آئے تو میں تم دونوں کا بھی وہی حشر کروں گا جو میں تمہارے باقی 4 ساتھیوں کا کر چکا ہوں۔ مسٹر شایان، البرٹ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اگر تم مجسمے کو اکیلے ہی ہڑپ کرنے کے بارے میں سوچ چکے ہو تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں کسی بھی وقت یہاں 4 سے زائد ساتھی بلوا سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ اور مجھے کسی سختی پر مجبور مت کرو۔ اچھا، میں اس کی طرف مڑ کر دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھتے ہوئے تنزیہ بولا، تو پھر تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ جس طرح میں نے تمہارے ان 4 ساتھیوں کا حشر کیا ہے وہ میں سب کا کر سکتا ہوں۔ میرے ترکی پر ترکی جواب پر البرٹ اور میگی خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ سوبی بیچاری بھی پریشان ہو گئی۔ شینا البتہ مجسمے کے ذکر پر چونک پڑی۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجسمے کے بارے میں بولنے والے شایان؟ کیا تم نے پہلے سے ان سے کوئی معاملہ داری کر رکھی تھی؟ شینا کی بات پر میں فکر مند سا ہوا اور بولا، یہ لمبی کہانی ہے ڈیئر، بعد میں بتاؤں گا، پہلے انہیں یہاں سے رخصت کر دوں۔ پھر میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم دونوں نے سنا نہیں یا میں دھکے دینے پر مجبور ہو جاؤں؟ تمہارا یہ ساتھی تم سے بھی غداری کر رہا ہے مس۔ میگی مکاری پر اتر آئی۔ اس نے شینا کو مجھ سے بدزن کرنے کی کوشش کی۔ میرا جی چاہا کہ اس کو ایک تھپڑ جڑ دوں، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ دونوں مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے مکان سے نکل گئے۔ سوبی کو میں نے تسلی اور صبر کی تلقین کی۔ شینا نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا اور منتظر رہی کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تب میں نے اسے شروع سے اب تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ در حقیقت یہ رامو ہی کی غداری تھی، جو خطیر رقم کے لالچ میں ان سے خفیہ گٹھ جوڑ کر چکا تھا۔ میں نے اس میں راجن کو بھی شامل کر دیا، حالانکہ اسی نے رامو کی غداری پکڑی تھی۔ بہرکیف میرا مقصد شینا کی اپنی طرف سے تسلی کرنا تھا، سو میں کر چکا۔ وہ مطمئن ہو گئی تاہم بولی، اب دونوں کا کیا کرو گے؟ میں جانتا تھا کہ شینا مجسمے کے بغیر اپنی منزل کا رخ کبھی نہیں کرے گی، اور میری منزل بھی وہی تھی، اس لیے میں نے کہا انہیں دور جانے دو، ہم آج شام میں دریا کے اس مقام پر جا کر وہ مجسمہ تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ میری بات پر شینا کا چہرہ جنگلی گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ لیکن تمہاری حالت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شینا نے کہتے ہوئے جوش میں اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار کرہا اس کے منہ سے خارج ہو گئی۔ سوبی پریشان ہو گئی اور میں اسے سنبھالنے کو لپکا۔ لیٹی رہو، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ ہم کسی مشکل اور پرخطر مہم پر نکل سکیں، لیکن وہ دونوں وہ ہمارے لیے پریشانی اور خطرہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ شینا متفکر ہو کر بولی، ان کی فکر مت کرو، میں نے سنبھال لوں گا، میں نے جواب دیا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اب زور زبردستی سے کام لیں گے، لیکن ہمارا یہاں زیادہ دیر رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں نکلنا ہے اپنی منزل کی طرف جلد از جلد، اس کی بات غلط نہیں تھی۔ میں نے کہا تم تسلی رکھو،
یہ مہم میں خود اکیلے انجام دوں گا۔ کیا؟ اس پرکشش جنگلی حسینہ کی گہری غزال آنکھوں میں امڑتی حیرت مجھے بھلی لگی۔ میں نے کہا ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، اس کے بعد میں کسی کشتی کا بندوبست کروں گا۔ شینا مجھے ستائشی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے حسین چہرے پر اداسی کی برفیلی شام اتر آئی۔ وہ اسی لہجے میں بولی، تم یہ سب اکیلے انجام دو گے؟ کاش میری حالت ایسی نہ ہوتی۔ تمہیں وقت لگ سکتا ہے شایان۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ 1 دن 2 دن کر لوں گا میں۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے اس سے بھی یہ جھوٹ بولا تھا کہ مجسمہ دریا برد ہو چکا ہے، جبکہ وہ میں نے اسی دریا کے کنارے پر چھپا رکھا تھا۔ ہاں، کسی کشتی کا بندوبست لازمی تھا۔ صوبی اپنے شوہر کے پاس اسپتال جانے کے لیے بے چین تھی۔ میں ان حالات میں شینا کو مکان میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے صوبی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ صوبی میری پریشانی بھانپ کی اور بولی کہ وہ خود بھی اپنے پالتو خچر پر سوار ہو کر جا سکتی ہے، یعنی دونوں بچوں کو وہ خچر پر سوار کر دے گی اور خود پیدل اس کی رسی تھامے شہر پہنچ جائے گی۔ ناچار میں نے اسے اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے وہ ایک دکھ بھری خبر بھی مجھے سنا گئی کہ وہ کبھی بھی مکان میں نہیں لوٹے گی۔ شوہر کی صحت یابی کے بعد وہ شہر ہی میں اپنا دوسرا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں گے، تب تک وہ اپنے ایک عزیز رشتہ دار کے خاں رہ لیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور افسوس کا اظہار بھی کہ اسے یہ سب میری وجہ سے بھگتنا پڑا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں بچوں کو خچر پر سوار کیا، رسی تھامی، ایک اداس اور رنجیدہ سی نگاہ اپنے گھر پر ڈالی اور اس کے بعد روانہ ہو گئی۔ زندگی ہر طرح سے امتحان لیتی ہے، کبھی خوشی دے کر تو کبھی دکھ دے کر۔ بعض دکھ عجیب ہوتے ہیں، اپنی کسک چھوڑ جاتے ہیں۔ صوبی اور میوہ کا اپنے دونوں بچوں سمیت اس مکان کو چھوڑ جانا یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ فیصلہ ہو سکتا تھا، مگر ان کا اب اس مکان سے دل خراب ہو چکا تھا۔ مکان میں اب شینا اور میں رہ گئے تھے۔ میں کشتی کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شینا کو جلد لوٹنے کا کہہ کر اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت دینے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ سپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے شینا سے یہی کہا تھا کہ میں مجسمے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں کشتی کا بندوبست کرنے کے لیے نکلا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر سے انجن والی کشتی کے سلسلے میں بات کی۔ یہ وہی لوگ تھے جو دریا کنارے آباد تھے۔ تسانگبو میں کھاڑی نما مجھے ایک چھوٹی بندرگاہ نظر آئی تھی۔ میں ایک آدمی سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ شینا نے مجھے سونے کے سکوں کی صورت میں کچھ رقم دی تھی۔ اس کے پاس یہی کچھ تھا، روپے پیسے نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھی گرو داس کے پاس تھے، انڈین سمیت اس کے پاس نیپالی روپیز اور چینی ین بھی تھے۔ میں نے سونے کی ان 7 سکوں کی قیمت کا اندازے سے تعین کر لیا تھا جو قریب قریب درست ہی تھا۔ سونا تو تھی ہی ایسی کرنسی کہ ہر خطے، ہر جگہ اور ہر قوم میں چالو سمجھی جاتی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی سے بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ یہاں زیادہ تر کشتیاں کرائے پر ہی ملتی ہیں، خریدی نہیں جا سکتی۔ مجھے پریشانی ہوئی۔ کرائے پر کشتی لینے کا مقصد تھا کہ بوٹ مین کو بھی اپنے مجسمے والے راز میں شریک کار کرتا۔ مجسمے والی بات چھپا بھی لیتے تو تب بھی نہ جانے وہ بھارت اور پھر بنگلہ دیش تک جانے کے لیے تیار بھی ہوتا کہ نہیں، جس کا امکان کم ہی تھا۔ اسی لیے میں نے زیادہ زور اسی بات پر ہی رکھا کہ انجن والی کشتی خرید ہی لوں۔ پوچھتے پاچھتے بالآخر کسی نے مجھے بتایا کہ اگر میں تسانگپو کے شمال مشرق میں واقع ایک 10 کلومیٹر دور قصبے چیچاکی جا کر کوشش کروں تو مجھے وہاں کشتی رقم کی عوض مل سکتی ہے، کیونکہ اس طرح مشیروں کی آبادی تھی اور وہاں کاریگر بھی تھے جو نہ صرف کشتیوں کی مرمت کرتے تھے بلکہ نئی کشتیاں بھی تیار کیا کرتے تھے۔ میں نے فوراً ایک خچر چھکڑے پر قصبہ چیچانگ کا رخ کیا۔ وہاں مجھے کامیابی ہوئی۔ 3 سکوں کے عوض ایک چھوٹی مگر آرام دہ انجن والی کشتی مل گئی۔ وہاں سے ایک چوڑے پاٹ والی نہر بہ رہی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں چندہ دیر نہیں لگی کہ اس نہر کا لنک اسی پہاڑی نالے سے تھا جدھر ہماری کشتی غرق ہوئی تھی، اور اسی کے کنارے ہی میں نے جڑواں تنے والے درخت اور لامبی لامبی جنگلی جھاڑیوں کے درمیان بومبورگا کا منحوس مجسمہ چھپایا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے کشتی میں سوار ہو کر اس طرف کا رخ کر ڈالا۔ کچھ دیر میں مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ کشتی میں نے کنارے سے ایک اگے ہوئے درخت سے باندھ دی اور اس مقام کو تلاشنے لگا جہاں وہ مجسمہ چھپایا تھا۔ دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے آس پاس موجود اور میری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اسے جلد ہونے کا ارادہ کیا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہ حرکت البرٹ اور اس کی محبوبہ میگی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بظاہر اپنی دھن میں مست ادھر ادھر مٹر گشت کرتا ہوا لپک کر ایک درخت کی آڑ میں جا چھپا۔ سپہر سے اب شام ہونے لگی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ میری پنڈلی میں کرولی اڑسی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی آتشی ہتھیار میرے پاس نہیں تھا۔ میرا عزم و حوصلہ میرے پاس تھا اور سب سے بڑا ہتھیار میرا دماغ میرے ساتھ تھا۔ اللہ کی مدد تو بہرحال میرے ساتھ شامل حال رہتی ہی تھی۔ میں نے محتاط اور بے آواز رہتے ہوئے اس طرف تاریکی میں دیکھا۔ کھلے آسمان پر نکلے تاروں کی مدھم روشنی میں صرف چند فٹ کے فاصلے پر نظر آتا رہا۔ مقدور بھر میں جہاں تک دیکھ سکتا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ وہی ہوا،
करीब में एक आहट उभरी, यूं जैसे कोई दबे पांव और मोहतात रवि से चल रहा हो। एक हेवला नमूदार हुआ, फिर दूसरा। उन्होंने गर्म टॉप पहन रखे थे जिससे उनका चेहरा छुपा हुआ था। वो दो थे, कदो कामे से मुझे वो अल्बर्ट और मैगी ही लगे। इनका अंदाज ताकुब करने वाला था। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद इनके पास सिर्फ एक ही पिस्टल था, वो भी मैगी के पास। बाकी अल्बर्ट के पास मैंने कोई हथियार नहीं देखा था। ये दोनों मुझ पर हमला करने या मुझसे मुकाबला करने की पोजीशन में तो हरगिज नहीं थे। अलबत्ता मेरा ताकुब करके ये लोग मुजस्मे तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर सकते थे। मैं भी दिफाई हद तक इनसे मुकाबला करने की पूरी पोजीशन में था। इनकी चाल यही थी कि ये मेरी रैकी करने की कोशिश करते रहे। इनकी चाल अपनी जगह कामयाब जा रही थी, यहाँ तक कि ये मेरा ताकुब करते हुए आ चुके थे। अगर मैं मोहतात ना रहता और मुजस्मा निकाल कर कश्ती में लाद देता तो हालात कुछ और होते। अभी तो इन्हें यह मालूम ही नहीं था कि मैंने बोम्बोर्गा का मुजस्मा किस जगह छुपा रखा है। मुझे बहरहाल घात मिल गई थी और मात मिलने की बारी उनकी थी। मैं इन पर हल्ला बोलने की जरूरत को महसूस न करते हुए फकत इनकी हरकतों सकनात का जायजा लेता रहा। वो इधर उधर मुझे तलाशते रहे। एक जगह ठहर कर उन्होंने आपस में बातें भी की। वो दोनों बिलाशुबा अल्बर्ट और मैगी ही थे। वो पूरे घंटे भर तक इर्द गिर्द मटर गश्त करते रहे। मैं इनके पीछे रहा। अब मामला उलट गया था। वो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं इन पर निगाह रखे हुए था। वो कश्ती के करीब भी गए। मुझे डर लगा कहीं ये लोग इसी में घात लगाए न बैठ जाएं। अगर तो ये दोनों इब्तदा ही से मेरे ताक़ुब में थे तो यकीनन इन्हें पता होगा कि ये कश्ती मेरी ही थी, और यकीनन ऐसा ही था। जरा देर बाद वो अंदर से निकले और फिर एक जगह घात लगाकर बैठ गए। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मैं इनकी चालाकी समझ गया था। वो समझ चुके थे कि मैं कहीं भी था अपनी कश्ती की तरफ ही लौट कर आऊंगा। मैंने मुजस्मे को निकालने का इरादा तर्क कर दिया और अनजान बनकर घात से निकला, अपनी कश्ती की तरफ बढ़ा और वापसी की तरफ गामजन हो गया। मुझे यकीन था कि मुझे खाली हाथ वापस जाता देखकर वो भी किनारे किनारे चले आ रहे होंगे। मैंने कश्ती खाड़ी पर दीगर कश्तियों के साथ लंगर अंदाज कर दी और उतर आया। मैं मकान में आ गया और यह देखकर दंग रह गया कि शीना गायब थी। मेरा ख्याल फौरन अल्बर्ट और मैगी की तरफ चला गया, क्योंकि इन्हें भी मालूम हो चुका था कि शीना मेरी साथी है और मुजस्मे के बारे में जानती होगी। मेरे जाने के बाद इन्होंने उसे यरगमाल बना लिया और फिर मेरे ताक़ुब में निकले होंगे। ये दो काम बैक वक्त उन्होंने अंजाम दिए होंगे जब तक मैं खाड़ी पर कश्ती के हसूल के लिए बात कर रहा था। इनमें से एक ने शीना को यहां से अगवा करने की जिम्मेदारी ली होगी, दूसरे ने मेरा खाड़ी तक ताक़ुब किया होगा। बाद में दोनों मिल गए होंगे। शीना तो बेचारी पहले ही जख्मी हालत में थी। उसने अगवा होते वक्त भला क्या मुजाहमत करना थी। मतलब साफ था कि जिस वक्त अल्बर्ट और मैगी को मैंने मकान से बेदखल होने का कहा वो निकल तो गए, लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह वहां से टल नहीं थे। खात लगाकर कहीं करीब ही छुप गए होंगे और बाद में ये गुल खिला दिया होगा। इनकी हरकत पर मेरा दिमाग गुस्से से भर गया। मैं इन दोनों से झगड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन अब इन्हें शीना के अगवा की सजा देना जरूरी हो गया था। मैं मकान से बाहर आ गया। तारों की मध्यम रोशनी में बर्फ पर निशान सब थे, वो ताजा थे। मैं इनकी रहनुमाई में मोहतात अंदाज से आगे बढ़ने लगा। अल्बर्ट और मैगी इस वक्त बेसुरो सामानी की हालत में थे। मुझे इदराक था कि वो शीना को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे। मेरा अंदाजा जल्द ही दुरुस्त साबित हुआ। मुझे सुनसान सी जगह पर टूटे हुए लकड़ी के शिकारी कैबिन के अंदर रोशनी जलती नजर आई। कैबिन छोटा सा था। मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ तो शीना एक कोने में ऐसी हालत में पड़ी नजर आई कि उसके हाथ पैर बने हुए थे। करीब छोटा सा आतिशदान रोशन था। वो होश में थी। मैं लपक कर उसकी जानिब बढ़ा। अल्बर्ट और मैगी के सानों गुमान में भी नहीं हो सकता था कि उल्टा मैं इनके ताक़ुब में रहते हुए इनकी चाल समझ और देख चुका था। मुझे देखकर शीना के चेहरे से सारी मुर्दनी काफूर हो गई। वो कराही। मैं लपक कर उसकी जानिब बढ़ा और उसके हाथ पांव खोले। वो दोनों मुझे उसने बताना चाहा, मगर मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी, क्योंकि इसी वक्त मुझे बाहर आहट सुनाई दी थी।